فتنوں کے اس دور میں ہماری نئی نوجوان نسل کو، ہماری نئی جنریشن کو، نئی یوتھ کو عقیدہ توحید کی آڑ میں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث چھیڑ دی جاتی ہے، کبھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث چھیڑ دی جاتی ہے، کبھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث چھیڑ دی جاتی ہے، کبھی عشق اہل بیت علیہم السلام، اور کبھی ذکر صحابہ کرام، تو کبھی اولیاء کرام کی تعظیم کے حوالہ سے بحث چھیڑ کر عقیدہ توحید اور توحید کی آڑ میں ہمارے جوان بیٹے بیٹیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک سوشل میڈیا پر اس پر بحث کی گئی کہ سرداران جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ حدیث پاک بچے بچے کو معلوم ہے، ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آج تک اس پر بحث نہیں ہوئی۔ روئے زمین کے تمام مسلمان اس حدیث کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ خاص امام حسن اور حسین علیہ السلام کی سرداری کی بات ہو رہی ہے، جنت میں ان کے مقام و مرتبے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چند نادان لوگ اس پر بھی کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بجائے کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام ماننے کے، سرداران جنت کی سرداری کی فضیلت ماننے کے، وہ امت کو اور بالخصوص ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عقیدہ توحید کی ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں۔ انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ عشق رسول، عشق اہل بیت کے بغیر بندے کا ایمان نامکمل ہے۔ ایک مسلمان کا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا ایمان صرف عقیدہ توحید پر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے خاندان سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں یہ حدیث پاک تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث پاک حسن ہے۔ اور پھر نسائی شریف کے اندر ہے۔ اب امام نسائی وہ جرح و تعدیل کے اندر بڑے کامل شخصیت کے حامل ہیں، یعنی بڑے سخت ہیں، ویک حدیث پاک یعنی کمزور حدیث پاک وہ کبھی لے کر نہیں آتے۔ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ ایمان تازہ کیجئے، فتنوں میں نہ پڑیے، کسی کی نہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھیے کہ سرداران جنت، جن کی سرداری روئے زمین کا بچہ بچہ جانتا ہے، جن کی سرداری ایک مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کے سامنے حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، لم ينزل الارض قط، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے استأذن، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی، حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کرنے کی کہ یا اللہ مجھے
اپنے محبوب کریم حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، حاضری کی، حضور کی زیارت کی اجازت عطا فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی فرشتے کے ذریعے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا، اسی فرشتے کے ذریعے اپنے محبوب کریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک خوشخبری بھیجتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتے یہ خوشخبری لیتا جا، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے ساتھ یہ خوشخبری لاتا ہے۔ ایک تو اجازت اسے ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، اور دوسرا اللہ اس سے خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ، جاؤ حضور نبی رحمت جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے حبیب کو یہ خوشخبری سناؤ، وَيُبَشِّرَنِي انہیں بشارت دو، انہیں بتاؤ کہ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العالمین نے سیدۃ النساء اہل الجنہ قرار دیا ہے، یعنی جنت کی تمام عورتوں کی سردار مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ آج کے بعد اللہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ اعلان لے کر جاؤ، دوسرا یہ خوشخبری لے کر جاؤ کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے، دونوں نواسے جن سے آپ کو میرے محبوب پیار ہے، جن سے آپ کو میرے محبوب خوشبو آتی ہے، فرمایا کہ ان الحسن والحسین، میرے محبوب کو بتا دو کہ حسن اور حسین آج کے بعد میں رب اعلان کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ اتھارٹی عطا فرما دی ہے، انہیں یہ سرداری عطا فرما دی ہے، انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ امام حسن اور حسین اے میرے محبوب آپ کے یہ دونوں بیٹے، دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے جو سارا کا سارا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور ان کے دونوں بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔ یہ مالک کی منشا ہے، اللہ کی منشا ہے، جس توحید کا یہ لوگ پرچار کرتے ہیں اس رب العالمین نے بتا دیا کہ اے لوگو کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری توحید کا دعویٰ کرنے والوں، میری توحید کے نعرے لگانے والوں، میری توحید کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، یاد رکھ لو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک میرے محبوب کی آل سے مودت نہیں کر لیتے۔ مودت کہتے ہیں عشق کو، الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے محبوب سے تمہارا تعلق تب ہوگا، مجھ سے تمہارا تعلق تب ہوگا، توحید کی بات کرنے والوں، توحید کا نعرہ لگانے والوں، مجھ سے تمہارا تعلق تب ہوگا جب حسن اور حسین سے تم محبت کرو گے، جب ان شہزادوں سے تم پیار کرو گے، جب ان جنتی جوانوں سے تم محبت کرو گے، مودت کرو گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک میں یہ واضح ہو گیا کہ امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جاوید گامدی صاحب آپ خود تحقیق کریں، آپ خود چیک کریں، سوشل میڈیا پر یہ کچی سی بات نہ کریں کہ یہ حدیث تحقیق طلب ہے، آپ کو نہیں معلوم تو رائے نہ دیں، پھر خاموش رہیں، چپ ہو جائیں کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں علم، میں نے تحقیق نہیں کی ہوئی۔ اگر یہ حدیث پاک ٹھیک ہے تو بالکل ایسے ہی ہوگا، لیکن آپ نے فوری طور پہ نہ فضائل کی جانب آئے،
نہ اہل بیت کی وہاں پر کوئی اچھی سی بات کی۔ اہل بیت کی مودت ایک اندر دل کے اندر ایک چراغ کی مانند ہے، ایک روشن ستارے کی مانند ہے، جسے یہ نور عطا ہوتا ہے، وہ پھر چھپی سی سہم کر بات چیت نہیں کرتا، سہم کر عقیدہ توحید نہیں بیان کرتا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے عشق کرنے والا، وہ بڑھ چڑھ کے توحیدی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرنے والا بھی ہوتا ہے، مودت اہل بیت رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ چھپ کر بات کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کھلے عام بات کرتا ہے کہ جہاں پر رب کا مقام ہے، جہاں پر توحید ہے، وہاں پر کسی کا مقام نہیں۔ لیکن توحید والے نے، اس رب نے خود بتایا ہے کہ مجھ سے اگر پیار کرنا ہے، میرا اگر قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو۔ اور پھر وہی مصطفیٰ کے در پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہی آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربی، کہ اللہ تم سے مانگتا ہے اجر رسالت۔ کیا مانگتا ہے؟ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ وہ قریبی کون ہے؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ولدہما، وہ علی اور فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ فرمایا ان کی محبت تم پر قیامت تک کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ تو کوئی بھی سچا توحیدی وہی ہوگا جس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، سچا توحیدی وہی ہوگا جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، عشق رسول اس کے اندر ہوگا، محبت رسول اس کے اندر ہوگی۔ تو جاوید گامدی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز توحید کی آڑ میں نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں، ایک اچھا میسج دیں، ایک اچھا پیغام دیں، اور بات جب کریں تو خود پہلے تحقیق کر کے بات کیا کریں، کچی سی بات کر کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عشق رسول، محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ، ادب اولیاء کرام اور ان چاروں سے بڑھ کر عقیدہ توحید پر ہمیں ہمیشہ پہرہ داری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔